بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا وقال تعالى والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. دین اسلام سے وابستگی رکھنے والوں کے لیے، دین کا کام کرنے والوں کے لیے، سالکین کے لیے، اپنی اصلاح اور تربیت کے خواہش مندوں کے لیے جہاں بہت سے احکام ہیں، ان میں سے ایک حکم اللہ کے ذکر کی کثرت کا ہے۔ اسلام کے ارکان نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، جہاد، یہ بڑی بڑی عبادتیں ہیں، لیکن قرآن کریم میں، پورے قرآن کریم میں ان میں سے کسی عبادت کو کثرت کے ساتھ کرنے کا حکم نہیں دیا گیا، مگر ذکر اللہ کے متعلق قرآن کریم کی کئی آیات میں بکثرت ذکر اللہ کے کرنے کا ارشاد ہے۔ سورہ انفال میں ہے، سورہ جمعہ میں ہے، سورہ احزاب میں ہے۔ چنانچہ ابھی آپ نے آیت سنی، حق تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، ایمان والو اللہ کا ذکر کثرت سے کرو۔ ایک جگہ فرمایا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، عقل مند لوگ وہ ہیں جو اللہ کو یاد رکھتے ہیں کھڑے کھڑے، بیٹھے بیٹھے، لیٹے لیٹے، یعنی ہر حال میں۔ سورہ احزاب کی آیت میں ہے والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، اللہ کے کثرت سے ذکر کرنے والے مرد اور اللہ کا ذکر کثرت سے کرنے والی عورتیں، اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما، اللہ نے ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔ یہ سورہ احزاب کی آخری آیت کا جو ٹکڑا ہے، اس سے پہلے بھی کئی ایک باتیں بیان کی گئی ہیں، ان سب کے نتیجے کے طور پر فرمایا کہ ایسوں کے لیے جن میں یہ صفات ہوں، جن میں آخری صفت اللہ کا ذکر کثرت سے کرنے والے مرد، اللہ کا ذکر کثرت سے کرنے والی عورتیں، ان کے لیے مغفرت ہے، اجر عظیم ہے۔ اس کی حکمت غالباً یہ ہے کہ اول تو اللہ کا ذکر سب عبادتوں کی اصل اور روح ہے، جیسا کہ حضرت معاذ بن انس رضی اللہ عنہ کی روایات میں آتا ہے کہ کسی شخص نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ مجاہدین میں سب سے زیادہ اجر و ثواب کس کا ہے؟ جہاد کرنے والوں میں سب سے زیادہ اجر اور ثواب کسے ملے گا؟ آپ نے فرمایا جو سب سے زیادہ اللہ کا ذکر کرے۔ چنانچہ آپ کو معلوم ہے کہ قرآن پاک میں آیا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون، اے ایمان والو، جب تم کسی گروہ سے ملو، مقابل کے، دشمن کے، تو اللہ کا ذکر کثرت سے کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ تو حضرت انس سے جو روایت مروی ہے، معاذ بن انس سے، کہتے ہیں کہ کسی شخص نے نبی علیہ السلام سے سوال کیا کہ مجاہدین میں سب سے زیادہ اجر و ثواب کس کا ہے؟ تو آپ نے فرمایا جو سب سے زیادہ اللہ کا ذکر کرے۔ پھر پوچھا روزے داروں میں کس کا ثواب سب سے زیادہ ہے؟ آپ نے فرمایا سب سے زیادہ جو اللہ کا ذکر کرے۔ پھر اسی طرح نماز، زکوٰۃ اور حج اور صدقے کے متعلق سوالات کیے، ہر مرتبہ آپ نے یہی فرمایا جو اللہ کا ذکر زیادہ کرے وہی زیادہ اجر کا مستحق۔ امام احمد کے حوالے سے علامہ ابن کثیر نے یہ روایت نقل کی۔ حج سے متعلق قرآن پاک میں آتا ہے فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ،
عرفات سے واپس آؤ تو مزدلفہ میں مشعر الحرام وہاں جو مسجد بنی ہوئی ہے وہاں اللہ کا ذکر کرو. وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، اللہ کا ذکر ایسا کرو جیسے اللہ نے بتایا. فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ وَأَشَدَّ ذِكْرًا. جب حج کے مناسک ادا کر چکو تو اللہ کا ذکر کرو اس سے کہیں زیادہ، جیسا تم آپس میں ایک دوسرے کا تذکرہ کیا کرتے ہیں. اس زمانے میں بھی، ایام جاہلیت میں بھی لوگ حج کیا کرتے تھے تو مناسک کی ادائیگی کے بعد میں ایک دوسرے کی برتری ظاہر کرنے میں لگ جاتے تھے. ہم ایسے، ہم ویسے، ہم نے یہ کیا، ہم نے وہ کیا. اللہ نے فرمایا کہ ذکرکم آباءکم او اشد ذکرا، جیسے تم اپنوں کا ذکر کرتے ہو ویسا بلکہ اس سے بھی زیادہ اللہ کا ذکر کرو. نماز تو ہے ہی اللہ کے ذکر کے واسطے. اقیم الصلاۃ لذکری، نماز میری یاد کے واسطے، میرے ذکر کے واسطے قائم کرو. تو ایک تو یہ حکمت معلوم ہوتی ہے کہ تمام عبادات کی اصل اللہ کا ذکر ہے، تمام عبادات کی روح اللہ کا ذکر ہے. دوسرے، وہ تمام عبادتوں میں سب سے زیادہ آسان ہے. حکمت بیان کر رہے ہیں. شریعت مطہرہ نے بھی اس کے لیے کوئی شرط نہیں رکھی. وضو، بے وضو، لیٹے بیٹھے، چلتے پھرتے، ہر وقت میں اللہ کا ذکر کیا جا سکتا ہے. وہ نہ انسان سے کوئی محنت لیتا ہے، نہ کسی فرصت کو چاہتا ہے، اور اثر اور فائدہ اس کا اتنا عظیم ہے کہ اللہ کے ذکر کے ذریعے دنیا کے کام بھی دین اور عبادت بن جاتے ہیں. حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے بارے میں قرآن پاک میں آیا ہے، رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ. حضرات صحابہ وہ لوگ تھے خریدنا، بیچنا، کاروبار کرنا اللہ کے ذکر سے ان کو غافل نہیں کرتا تھا. کھانے سے پہلے اور بعد کی دعا اللہ کا ذکر ہی ہے نا. گھر سے نکلنے اور واپس آنے کی دعائیں اللہ کا ذکر ہے. سفر میں جانے، سفر کے دوران وطن واپسی کی دعائیں، یہ سب اللہ کا ذکر ہے. کوئی کاروبار کرنے سے پہلے اور بعد میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم فرمودہ دعاؤں کا حاصل ہی یہ ہے کہ مسلمان کسی وقت اللہ سے غافل ہو کر کوئی کام نہ کرے، اور اس نے یہ معصور دعائیں، یہ منقول دعائیں اپنے کاموں میں پڑھ لی تو وہ دنیا کے کام بھی دین بن جاتے ہیں. معارف القرآن میں مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے یہ عبارت بیان کی گئی. کفار، مشرکین، دشمنان اسلام کے ساتھ لڑنے اور جہاد کے وقت کثرت ذکر کی سخت ضرورت ہوا کرتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کا حکم بھی یہی ہے. جیسے ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون. کہ ایمان والو، جب کسی گروہ سے تمہارا مقابلہ ہو تو ثابت قدم رہو اور اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرو تاکہ تم فلاح پاؤ. فلاح کے بارے میں ایک جگہ لکھا ہوا ہے، فلاح ایسی کامیابی کا نام ہے جس کے بعد ناکامی نہیں. وہ ہے فلاح. آج پاس کل فیل، وہ کامیابی نہیں. یہ سال پاس آئندہ سال فیل، وہ کامیابی نہیں. تھوڑے دن کاروبار چلا، اس کے بعد میں خسارہ ہو گیا. وہ تھوڑے دن جو کاروبار چلا وہ کامیابی نہیں، اس واسطے اس کے بعد میں پھر ناکامی آ گئی. انسان کی اصل قوت دل کی قوت ہے، اور دل کی قوت ایمان سے حاصل ہوتی ہے، اور اللہ کے ذکر کی کثرت ایمان کو تازہ رکھتی ہے اور اس کے نور کو بڑھاتی رہتی ہے. اس لیے ذکر الہی صبر، استقامت، ثابت قدمی کا بہت بڑا ذریعہ ہے. اسی لیے جب حالات سخت ہوں، جن میں صبر و استقامت کی زیادہ ضرورت ہو، تو وہاں زیادہ سے زیادہ ذکر اللہ کی ضرورت ہوتی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے بھی ایسے مواقع میں کثرت ذکر کا حکم فرمایا ہے. اور صحابہ کرام کا سب سے بڑا ہتھیار
نماز، لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر وغیرہ اور دیگر اذکار کی کثرت تھی۔ دعوت و تبلیغ ہو یا دین اسلام کے لیے کوئی اور جد و جہد ہو، اس میں بھی کثرت ذکر مطلوب ہے، بلکہ ایسے مواقع پر ذکر میں کوتاہی بھی دینی جد و جہد کو بے نور اور بے روح بنا دیتی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام دونوں کو فرعون کے پاس بھیجا تو ان دونوں کو جو خاص تاکید کی وہ کثرت ذکر اور ذکر میں کوتاہی نہ کرنے کی ہدایت تھی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو ارشاد فرمایا، اذهب انت واخوک بآیاتی ولا تنیا فی ذکری، اے موسیٰ تم اور تمہارے بھائی میری نشانیوں کے ساتھ جاؤ اور تم دونوں میرے ذکر میں سستی نہ کرو۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دین کی تبلیغ میں پوری پھرتی مستعدی دکھلاؤ، اور تمام حالات و اوقات میں عموماً اور دعوت و تبلیغ اور دینی جد و جہد کے وقت خصوصاً اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرو اور اس میں سستی نہ کرو۔ یاد رکھیں کہ دعوت و تبلیغ کا اصل سرچشمہ اللہ تعالیٰ ہی ہے، کیونکہ اس کی طرف اور اس کے دین کی طرف لوگوں کو دعوت دی جاتی، لہذا دعوت دینے والے کا جس قدر اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق مضبوط ہوگا اسی قدر اس کی دعوت میں جان، روح، قوت ہوگی اور اسی قدر اس سے خیر پھیلے گا۔ لیکن اگر اللہ تعالیٰ سے تعلق کمزور ہو جائے تو اس کی یہ دعوت بے روح اور بے جان ہو جاتی، اور اگر یہ تعلق بالکل ہی منقطع ہو جائے تو پھر وہ دعوت بالکل یا غیر حق بن کر رہ جاتی۔ اگرچہ اس میں نام اللہ تعالیٰ اور اس کے دین کا لیا جائے، اس لیے ایسے مواقع پر اور زیادہ ذکر الہی کی ضرورت ہے، کیونکہ ذکر الہی ہی اللہ کے ساتھ تعلق کا محافظ ہے، اور اس کے سبب یہ تعلق مضبوط سے مضبوط تر ہوتا رہتا ہے۔ نیز یہی کثرت ذکر ہی اہل اللہ اور داعیان حق اور مصلحین کی کامیابی کا بہت بڑا سبب بھی ہے، اور دشمن کے مقابلے میں بہترین اور اول نمبر کا ہتھیار بھی ہے، اور اس سے انسان کے اندر عزم، ہمت پیدا ہوتی ہے اور بڑھتی رہتی ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم میدان جہاد میں ہیں، کفار سے نبرد آزما ہیں، کفار بالمقابل ہیں، صحابہ کرام ان سے مقاتلے میں ہیں، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان کو یاد دلا رہے ہیں، اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ فانصر الانصار والمہاجرہ، اے اللہ عیش تو زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، انصار کی مہاجرین کی مدد فرمائیے، اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ دیان۔ اہل ذکر کی قوت قلبی بہت زیادہ ہوتی ہے، ذکر اللہ کثرت سے کرنے والے ہوتے ہیں ان کے دل کی قوت بہت ہوتی، اور وہ دینی محنت میں اپنے قلبی قوت کو بھی استعمال فرماتے ہیں، جس کی وجہ سے راہ دعوت میں کھڑی ہونے والی بڑی سے بڑی رکاوٹیں دور ہوتی ہیں، اور ہدایت قبول نہ کرنے کی قسمیں کھانے والوں کو بھی ہدایت مل جاتی، یعنی جو لوگ قسم کھا لیتے ہیں کہ میں قبول نہیں کروں گا ان کی بات کو، وہ لوگ بھی قبول کر لیتے ہیں۔ کثرت ذکر کی جو خصوصیت ہے ان کے دل میں پروردگار عالم جو قوت عطا فرما دیتے ہیں اس کا یہ ثمرہ ہوتا ہے۔ اگر غور کیا جائے تو ظاہری تدبیروں اور کوششوں سے کہیں زیادہ تعلق مع اللہ والی یہ قلبی قوتیں ہی زیادہ مؤثر ہوتی ہیں۔ اس بارے میں حضرت مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی مشہور حدیث من رأى منكم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ کے آخری جزء فبقلبہ کا ایک درجہ، اور اس کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ منکرات کو زائل کرنے کے لیے اصحاب قلوب اپنی قلبی قوتوں کو استعمال کریں، یعنی ہمت اور توجہ کو کام میں لائیں۔ پتہ نہیں بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟
الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بات پتہ نہیں پلے پڑی کہ نہیں پڑی، ذرا پھر سن لو۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو کوئی خلاف شرع چیز دے کے اپنے ہاتھ سے اسے بدل دے، اتنی قوت نہ ہو تو زبان سے روک دے، اتنی قوت نہ ہو تو دل سے، کبھی قلب ہی، اس کی ترجمانی عام طور پر کرتے ہیں دل میں برا سمجھے، وہاں کیا ہے فبی قلب ہی، تو دل سے کرے، منکر کی تغییر دل سے کرے۔ کیا مطلب ہے منکر کی تغییر دل سے کرنے کا؟ اس کو حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ یوں فرماتے ہیں کہ دل والے اپنے دل کی قوتوں کو استعمال کریں، یعنی ہمت اور توجہ کو کام میں لائیں۔ اب سمجھ میں آیا؟ یا تیسری تشریح کی ضرورت؟ پھر اسی ذیل میں فرمایا امام عبد الوہاب شعرانی رحمۃ اللہ علیہ نے مقام قطبیت حاصل کرنے کی ایک تدبیر لکھی ہے۔ بہت سارے مقامات ہیں اصحاب دین کے، خدام دین کے، ان میں سے ایک مقام قطب ہے۔ تو مقام قطبیت حاصل کرنے کی ایک تدبیر لکھی ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ اللہ کی زمین پر جہاں جہاں جو جو معروفات مٹے ہوئے ہیں، اللہ کی زمین پر جہاں جہاں جو جو معروفات مٹے ہوئے ہیں، یعنی جو چیزیں اسلام میں مطلوب ہیں، اللہ کو پسند ہیں، اچھی ہیں، نیکی کی ہیں، اور وہ مٹی ہوئی اور مردہ ہو گئے ہیں، تو ان کا تصور کرے، پھر دل میں ان کے مٹنے کا ایک درد محسوس کرے، کاش کہ یہ مٹ جائے، اندرون میں ایک جلن ہو، ایک تڑپ ہو، ایک بے کلی اور بے قراری ہو کہ یہ چیز اللہ کو پسند ہے اور یہ مٹ گئی۔ کیا ہی اچھا ہو کہ یہ زندہ ہو جائے، کیا ہی اچھا ہو کہ لوگ اس کو اپنانے والے بن جائیں۔ پھر دل میں ان کے مٹنے کا ایک درد محسوس کرے اور پورے الہا تضرع کے ساتھ ان کے زندہ اور رائج کرنے کے لیے اللہ سے دعا کرے، اور اپنے قلبی قوت کو بھی ان کے زندہ کرنے کے لیے استعمال کرے۔ اسی طرح جہاں جہاں جو جو منکرات پھیلے ہوئے ہیں ان کا بھی دھیان کرے، اور پھر ان کے فروغ کی وجہ سے، ان کے پھیل جانے کی وجہ سے، ان کے بڑھ جانے کی وجہ سے خلاف شرع چیزوں کے اپنے اندر ایک سوزش اور دکھ محسوس کرے، پھر پورے تضرع کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے ان کو مٹا دینے کے لیے دعا کرے، اور اپنی ہمت و توجہ کو بھی اس کے ختم کرنے کے لیے استعمال کرے۔ امام عبد الوہاب شعرانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جو شخص ایسا کرتا رہے گا انشاءاللہ وہ زمانے کا قطب ہوگا۔ ملفوظات حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ چلتے چلتے ایک بات اور بھی سن لی، دنیا کے کسی کونے میں کوئی نیکی ہوئی اور آپ کو علم ہوا تو آپ خوش ہوں، انشاءاللہ ثواب ملے، اور اگر دنیا کے کسی کونے میں کوئی برائی ہوئی، وہ بولے کہ اچھا ہوا ایسا ہوا، تو یہاں ہم دوسرے کونے میں یہاں بیٹھے بیٹھے گناہ ہوگا۔ کوئی شخص کسی کے قریب میں ہے، پاس والے شخص نے گناہ کیا، بازو بیٹھے ہوئے کو ناراضگی ہوئی، کوڑن ہوئی، دکھن ہوئی، ناپسند اس کو کرتا ہے، تو قریب ہونے کے باوجود گناہ سے بچا ہوا ہے، اور کوئی ہزاروں میل دور ہے، اس کو معلوم ہو جائے کہ فلانے نے فلانی غلطی کی ہے، اور ہم یہاں بیٹھے ہوئے خوش ہو رہے ہیں، تو گناہ گار ہوں۔ ایسا کون کرتے ہیں مول صاحب بول کے کسی کے ذہن میں آ رہا ہوں، بہت لوگ ہیں ایسا کرنے والے، فلانے کو تو ایسی ایسی سنایا ہوں، زندگی میں نہیں سنایا ہوں گے، کوئی بہت اچھا کرا، میرے دل میں بھی تھا، برائی اس نے کی، گناہ اس کو ہو رہا۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کے ذکر سے اور یاد سے روکے، اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا؟ بلا شبہ جو لوگ مختلف ہیلوں بہانوں سے لوگوں کو ذکر الہی سے روکتے ہیں وہ بہت بڑے ظالم ہیں۔ آخر اس سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے؟ جو دین کے نام پر لوگوں کو یاد الہی سے روکتا ہے، مذاق اڑاتے ہیں نا ذکر کرنے والوں۔ ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَن يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا۔ اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ کی مسجدوں کو اس سے روکے کہ وہاں اللہ کا نام کا ذکر کیا جائے اور ان کے ویران کرنے کی کوشش کرے۔
ذکر کی اسی محنت کے لیے اہل اللہ کے یہاں ذکر کی مجلسیں بھی ہوتی ہیں۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں اہل ذکر حضرات تھے جو اہتمام سے ذکر کیا کرتے تھے، بلکہ آپ کو معلوم ہے کہ کسی جماعت کو کسی کام کے لیے بھیجتے ہیں تو ایک جماعت ذاکرین کے لیے بچھا دیتے ہیں، اہمیت ہے اس کی، باقاعدہ اہتمام کے ساتھ ایک جزئیے کو بہت معمولی حیثیت سے لیا جا رہا ہے، ایسا معلوم ہوتا ہے، ایک علم و ذکر والے حیثیت، علم بڑھانا نہیں ہے، ذکر کا اہتمام دن بدن کم ہو رہا ہے۔ حضرت مولانا میاں جی محراب نے ایک مرتبہ فرمایا کہ حضرت جی ہمیں اللہ کا نام لینا سکھاتے تھے، ہمیں اللہ کا نام لینا سکھاتے تھے۔ حضرت مولانا منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث کی تشریح میں لکھا کہ اس حدیث سے صراحتاً معلوم ہوا کہ اللہ کے کچھ بندوں کے ایک جگہ جمع ہو کر ذکر کرنے کے خاص برکات۔ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اسی حدیث کی شرح میں فرمایا اس میں کسی شک اور شبے کی گنجائش نہیں کہ مسلمانوں کا جمع ہو کر ذکر وغیرہ کرنا رحمت، سکینت، قرب ملائکہ کا خاص وسیلہ ہے۔ ایک دوسری حدیث میں فرماتے ہیں کہ معلوم ہوا کہ اللہ کے کچھ بندوں کا ایک جگہ بیٹھ کر اخلاص کے ساتھ اللہ کو یاد کرنا، اس کی باتیں کرنا، اس کی حمد و تسبیح کرنا اللہ تعالیٰ کو بے حد پسند ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے خاص فرشتوں کے سامنے ایسے بندوں کے لیے اپنی خوشنودی کا اظہار فرماتے ہیں۔ اللہم اجعلنا منہم۔ ذکر اللہ کی مجالس کے مبارک ہونے، پر فوائد ہونے کا تذکرہ بھی یہاں کیا گیا ہے۔ کہتے ہیں کہ ذکر کی مجالس وہ باغ ہیں جن میں دلوں کی آبیاری ہوتی ہے اور یہ ایمانی روحانی ترقی کا ذریعہ بنتے ہیں۔ ان کی وجہ سے دلوں کا اللہ تعالیٰ کی طرف، دل اللہ کی طرف مائل اور متوجہ ہوتے ہیں۔ ان کی وجہ سے دوسرے لوگوں کو بھی ذکر الہی کی ترغیب ہوتی ہے۔ ان مجالس کی وجہ سے کم ہمتوں کی ہمتیں بڑھ جاتی ہیں اور ذکر الہی پر استقامت نصیب ہوتی ہے۔ صاحب دل لوگوں کے ذکر اور روحانی موجوں میں غافل لوگوں کو اللہ کی یاد اور دل کی بیداری حاصل ہوتی ہے۔ مجلس ذکر کے تمام ذاکرین سے جو قلبی نور اور مہک جمع ہو جاتی ہے وہ ہر ایک شریک مجلس میں جگمگا اٹھتی ہے، جس کی وجہ سے ہر ایک کو حسب استعداد و حسب اخلاص ذکر الہی میں رسوخ اور پختگی حاصل ہوتی ہے۔ ان مجالس پر روحانی نورانی فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، ان کی روحانیت و نورانیت سے یہ مجالس اور زیادہ پر نور اور دلوں کے اطمینان و طمانینت کا سبب بنتے ہیں۔ مجالس ذکر وہ روحانی حصار اور قلعے ہیں جن کے ذریعے انسان نفس و شیطان کے وار سے بچ سکتا ہے۔ مجالس ذکر سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں، شرکائے مجلس کی بخشش فرماتے ہیں اور ان کی برائیوں کو نیکیوں سے بدل دیتے ہیں۔ مجالس ذکر جنت کے باغ ہیں، جو ان میں شریک ہوتا رہے گا وہ روز محشر موتیوں کے ممبروں پر ہوں گے اور ان کے چہروں میں نور چمکتا ہوگا۔ ذاکرین کے لیے ایک جھنڈا ہوگا، وہ اس جھنڈے کے پیچھے جائیں گے اور ہمیشہ کے لیے جنت میں داخل ہوں گے اور جنت کے بالا خانوں اور باغوں میں رہیں گے۔ یہ چند فوائد ہیں ذکر کی کثرت کے جو آپ حضرات کے سامنے رکھے گئے۔ اسلامی تاریخ گواہ ہے کہ مسلمانوں کے روحانی تسلسل کی حفاظت اور بقا اور افراد کے اخلاق و اعمال کا تزکیہ انہی روحانی مراکز، مساجد اور خانقاہوں میں ہوا ہے، اور ان مراکز سے دین اسلام کے ہر شعبے میں کام کرنے والوں نے ایمان، یقین، اخلاق، احسان، تعلق مع اللہ، تقوی، پرہیزگاری کی روح کو حاصل کیا ہے۔ چنانچہ جتنے مجددین دین اور مصلحین امت گزرے ہیں، سب کے سب انہی مراکز اور خانقاہوں کے تربیت یافتہ ہیں، جیسے حضرت شاہ ولی اللہ مجدد الفسانی، امام شامل، سید احمد شہید، امام سنوسی،
انگریزوں کے ساتھ لڑنے والے شیخ المشائخ مجاہد ملت حضرت حاجی امداد اللہ، حضرت نانوتوی، حضرت گنگوئی، حضرت شیخ الہند، حضرت مدنی، حضرت حکیم الامت، حضرت مولانا الیاس، حضرت مولانا شیخ زکریا رحمہم اللہ، اور پڑوسی ملک میں صوبہ سرحد کے امام المجاہدین مولانا عبد الغفور سواتی، مولانا محمد عمر شاہ، حضرت حاجی محمد امین وغیرہ ہے۔ یہ سب وہی لوگ ہیں جنہوں نے انہی مراکز و خانقاہوں میں تربیت پائی تھی، اور آج بھی صحیح معنوں میں جو حضرات کفر و شرک کے علم برداروں، یہود و حنود اور انگریز کے خلاف لڑتے ہیں، یہ وہی لوگ ہیں جو انہی مراکز کے تربیت یافتہ ہے۔ بہرحال دوستو، یہ توجہ دلانے کے لیے تھوڑا سا حصہ سنایا گیا، اس واسطے کہ اکثر آنے والے ساتھی یہ کہتے ہیں کہ صاحب ذکر پابندی سے نہیں ہوتا، ذرا اہمیت ان کو سمجھ میں آئے، فوائد سمجھ میں آئے، فضیلت سمجھ میں آئے، اسلام میں ذکر کی تاکید کتنی ہے وہ سمجھ میں آئے۔ اس مقصد سے یہ تھوڑی سی عبارت سنائی گئی کہ کتنی زیادہ تاکید ہے ذکر کی اسلام میں، اور کتنی زبردست اس کی فضیلتیں ہیں، اور کیسی عظیم الشان اس کے فائدے ہیں، اور جتنے بڑے بڑے بزرگوں نے دین کا عظیم کام انجام دیا ہے ان سبوں میں ذکر کا کس درجے التزام و اہتمام تھا۔ یہ ساری باتیں سننے کے بعد کم از کم اب دو دلوں میں اس کے اہتمام کا ارادہ ہونا چاہیے کہ جو ذکر ہم کو بتایا گیا ہے پابندی سے کرنا چاہیے۔ اسی لیے بعض بزرگوں نے ایک نقطہ بیان کرتے ہوئے یوں کہا کہ قرآن پاک میں آیا ہے صبح شام اللہ کا ذکر کرو، تو اس کا مطلب عام لوگ یہ سمجھے کہ صبح میں تھوڑی دیر کرنا، شام میں تھوڑی دیر کرنا۔ ہمارے بزرگوں نے بتایا کہ اس کا جہاں یہ مطلب ہے کہ صبح کے وقت میں ذکر کرو، شام کے وقت میں ذکر کرو، وہاں اس کے مطالب میں ایک مطلب یہ بھی ہے کہ صبح شام اللہ کا ذکر کرو۔ اب تو سمجھ میں آیا کیا مطلب ہے یہ دوسرے جملے کا؟ جس آدمی کو کسی ایک چیز کی دھن ہو جاتی نا، کسی ایک چیز کی اس پہ سر پہ دھن سوار ہو جاتی، کاروبار کی لائن کی، گھر کی کسی تقریب کے لائن کی، کسی مسئلے میں الجھا ہوا ہے، کسی مقدمے میں پھنسا ہوا ہے، صبح شام اسی کی الجھن، کبھی اس سے مل رہا، کبھی اس سے مل رہا، کبھی اس سے مشورہ کر رہا، کبھی اس سے مشورہ کر رہا، جب دیکھو کہاں گیا ہوا ہے بولے تو وہی مسئلے میں گیا ہوا ہے، جی وہاں کہیں کے واسطے گیا بولے تو وہی مسئلے میں گیا ہوا ہے۔ تو اس کے بارے میں کوئی پوچھے کیا ہے، کیا کر رہا بھائی آج کل، وہ ارے اسے صبح شام ایک ہی کام۔ تو ایک مطلب یہ بھی ہے صبح شام اللہ کا ذکر کرو، کیا مطلب؟ صبح شام اللہ کا ذکر کرو۔ خالی لب و لہجے کے بدلنے میں کتنے معنی بدل جاتے ہیں دیکھو۔ ایک ہے صبح شام اللہ کا ذکر کرو، اور ایک ہے صبح شام اللہ کا ذکر کرو۔ دونوں جملوں میں بڑا فرق ہے نا۔ پہلے جملے کا مطلب سمجھ میں آ گیا، آسان ہے بول کے، دوسرے جملے کا مطلب سمجھ میں نہیں آ رہا، مشکل ہے بول کے۔ اور پہلے کسی مجلس میں سنائی گئی تھی ایک بات، حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے لکھا ہے کہ اللہ کو کثرت سے یاد کرتے رہنے کی تدبیروں میں سے ایک تدبیر یہ کہ ہر موقع کی جو دعا ہے اس کی عادت ڈالنا۔ بیدار ہوئے دعا ہے، گھر سے باہر نکل رہے ہیں دعا ہے، طہارت خانے میں جا رہے ہیں دعا ہے، طہارت خانے سے نکل رہے ہیں دعا ہے، وضو شروع کر رہے ہیں دعا ہے، وضو ختم کر رہے ہیں دعا ہے، مسجد میں داخل ہو رہے ہیں دعا ہے، وہاں جانے کے بعد تو پورا ذکر ہی ذکر ہے، مسجد سے نکل رہے ہیں تو دعا ہے، اور راستے میں گلی میں جا رہے ہیں سوم کلمہ پڑھ رہے ہیں، بہت بڑی دعا ہے، چہارم کلمہ پڑھ رہے ہیں، بہت بڑی دعا ہے۔ اسی لیے عرفات میں کیا دعائیں مانگنا تو اس میں کہتے ہیں کہ چہارم کلمہ کم از کم 100 دفعہ پڑھ لو، بہت بڑی دعا ہے۔ کپڑے پہن رہے ہیں دعا ہے، آئینہ دیکھ رہے ہیں دعا ہے، کسی کو خوشحال دیکھ رہے ہیں دعا ہے، کسی کو تکلیف میں دیکھ رہے ہیں دعا ہے، کسی مریض کے پاس جائیں تو دعا ہے، کھانا کھانے بیٹھے تو دعا ہے، کھانے سے اٹھے تو دعا ہے، دسترخوان اٹھائے تو دعا ہے، صبح ہوئی تو دعا ہے، شام ہوئی تو دعا ہے، نماز ہر فرض نماز کے بعد دعا ہے، سونے کا ٹائم آیا تو سونے کے وقت کی دعائیں ہیں۔ سلسلہ اگر عادت ڈال لیا اس کی تو اللہ کو زیادہ یاد کرتے رہنے کا ایک آسان نسخہ ہے۔ ایک کثرت ذکر،
باقاعدہ، اور ایک کثرت ذکر دعاؤں کی صورت میں، اور ایک کثرت ذکر اور ہے جو خصوصیت سے آپ کو یہاں اس سلسلے میں سنایا جاتا رہتا ہے کہ تم کو یاد ہے کہ تم کو یاد نہیں ہے، پتہ نہیں۔ یہاں اس سلسلے میں جو ذکر بتایا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ تمہاری نگاہوں کے سامنے کوئی نہ کوئی چیز ہمیشہ آتی رہتی۔ زمین آئی، آسمان آیا، درخت آیا، پہاڑ آیا، دریا، سمندر، انسان، حیوان، جو چیز سامنے آ رہی، ہوائیں، بارشیں، گرمی، سردی، کچھ بھی آ رہا، کیا بولنا؟ یہ مخلوق ہے، اللہ اس کے خالق، یہ مملوک ہے، اللہ اس کے مالک۔ کتنی مشق کرنا ہے اس کی مشق اتنی زیادہ کرنا کہ ہمارے حضرت کے خلفاء رحمہم اللہ فرماتے تھے، بڑے جو خلفاء تھے کہتے تھے کہ مشق اتنی کرو کہ چیز سامنے آنے کے بعد اللہ کو یاد دلائے بغیر نگاہ کے سامنے سے جانا نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس شخص کو یہ نظر مل جاتی ہے کائنات کا ہر ذرہ اس کے لیے تسبیح کا دانہ بن جاتا ہے۔ کائنات کا ہر ذرہ تسبیح کا دانہ ہے۔ پہاڑ کے اتنا بڑا تسبیح کا دانہ تو دیکھے نہیں ہوں گے نا، وہ بھی ایک تسبیح کا دانہ ہے۔ ریت کا ٹیلا دیکھے، وہ بھی تسبیح کا ایک دانہ ہے۔ آسمان کی چادر دیکھے، وہ بھی تسبیح کا ایک دانہ ہے۔ زمین کی سطح دیکھی، وہ بھی تسبیح کا ایک دانہ ہے۔ کنارے نظر نہ آنے والا سمندر نظر آیا، وہ بھی تسبیح کا ایک دانہ ہے۔ اسی لیے جو آدمی چیزوں کو دیکھ کر اللہ کو یاد نہیں کرتا وہ حجابی نظر والا شخص، یعنی چیز اس کے حق میں حجاب بن گئی۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بی بی عائشہ کہتی ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت یاد الہی میں لگے رہتے تھے، اور جب کوئی بیعت ہوتے ہیں تو ان سے کیا بولتے ہیں؟ جو بہت سارے عہد و پیمان لیتے ہیں ان میں سے ایک یہ بھی لیتے ہیں، غفلتوں کو سے توبہ کرتا ہوں، یاد الہی کو اختیار کرتا ہوں، بولتے ہیں نا، اہتمام کرنا اس کی زندگی، اس کے ساتھ ہی ذکر کے ساتھ میں ہے زندگی، ذکر نہیں ہے تو زندگی بھی نہیں۔ حدیث میں آتا ہے نا، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کو یاد رکھنے والا زندہ اور نہیں یاد رکھنے والا، بار بار سنتے رہتے نا۔ کسی کو بھی پکڑ کے پوچھو آپ اس وقت میں حیات ہیں، پسند کرتے ہیں کہ حیات چلی جائے؟ کسی کو بھی پکڑ کے پوچھو، کیا بولیں گا؟ نہیں، حیات جانا مجھے پسند نہیں ہے بولیں گا۔ اتنا ناپسند ہے لوگوں کو کہ کسی کی حیات چلے گئی تو اس کو دیکھنے جانے کے واسطے ڈرتے ہیں، جانا نہیں جانا اس کو نہیں گئے تو بھی مسئلہ، گئے تو بھی مسئلہ۔ اب وہ زندگی بھر کا جھگڑا کہاں، بلکہ ذرا جا کے گئے ایسا کر کے جھٹ وہاں سے ہٹ جاتے۔ انہیں گیا تو اپنا جانا کیا ضروری ہے؟ جب اپنا ٹائم آیا تو کوئی جاؤ نہ کو جاؤ، اپنے کو جانا ہی جانا ہے، اور نہیں جانا ہے تو پورے چلے گئے تو بھی نہیں جاتے۔ پسند نہیں کرتے موت کو، بڑی عجیب بات ہے، موت کو پسند نہیں کرتے۔ پیارے حبیب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا غفلت موت ہے۔ پریکٹس کر کے اہتمام سے اللہ جل شانہ کو مستقل یاد کرتے رہنے کا مزاج بنا لینا۔ یہ جو کہتے ہیں کہ صاحب صبح میں 3 تسبیح پڑھ لو، شام میں 3 تسبیح پڑھ لو، یا یہ کہ سالکین سے کہتے ہیں کہ روزانہ یہ 1200 دفعہ یہ تسبیح پڑھ لو، تو شاید ساتھیاں یہ سمجھتے ہیں کہ بس اتنا ہی کر لینا ہے، اس کے بعد میں چھٹی۔ ایسا نہیں ہے، وہ تو عادت ڈالنے کے واسطے ہے کہ آہستہ 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 یاد الہی کے کرنے کا مزاج بنے اور طبیعت اس سے مانوس ہو اور اللہ سے تعلق بڑھتا رہے اور ہمیشہ یاد الہی میں رہنے والے ہم بن جائیں۔ اسی لیے بعض لوگ بڑھاتے ذکر کو 24 ہزار مرتبہ روزانہ کرتے تھے، اور مشق اس درجے ہو جاتی تھی کہ وہ رک جاتے تھے تو ان کی سانسوں سے اللہ اللہ ہی چلتا رہتا تھا۔ تو اس کی خاص طور سے پریکٹس اور مشق کرنا چاہیے ساتھیوں کو کہ بھئی ذکر پابندی سے کریں، یہ ذکر روح ہے ہمارے تمام اعمال۔ اب جو آدمی خارج میں اللہ کو یاد رکھے گا اور مستقل یاد رکھتا ہوگا، نماز میں یاد رکھیں گا نہیں رکھیں گا؟
اب ہماری غفلتوں کا عالم یہ ہے کہ جو دیکھو یہی بولتا، نماز میں اللہ کا دھیان نہیں رہتا، کوشش نہیں ہے، محنت ہی نہیں، توجہ نہیں ہے۔ بعض لوگ اپنے نماز میں اللہ کا دھیان قائم رکھنے کے واسطے جو تدبیراں کرے، ان میں سے ایک تدبیر ہم نے اپنے استاذ محترم سے سنی تھی۔ ایک صاحب ایک دن طے کر لیے گئے، 2 رکعت ایسی پڑھوں گا شروع سے اخیر تک اللہ کا دھیان رہنا، اس پورا ارادہ کر کے اہتمام کے ساتھ گئے اور نماز شروع کر دی۔ تھوڑی دیر تک تو توجہ قائم رکھنے میں کامیاب ہو گئے، مگر پرانی عادت بھاگ جانے کی ادھر ادھر، پتا نہیں یہاں بیٹھے ہوئے ساتھی نماز میں ادھر ادھر بھاگتے نہیں بھاگتے معلوم نہیں میرے کو، اندازہ تو یہ ہے کہ بہت سارے بھاگ جاتے ہیں، ادھر کدھر بھاگ جاتے ہیں پوچھو مت، اس سے پوچھنا کہاں تھے وہ تو اماموں کو اللہ جزائے خیر دے، رکعتیں صحیح پڑھا لیتے وہ لوگ، وقت پہ اپن بھی ان کے ساتھ سلام پھیر دیتے، ورنہ تو حضرت مولانا عاقل صاحب رحمۃ اللہ علیہ لطیفہ سناتے تھے، کہتے تھے کہ ایک مرتبہ 4 رکعت والی نماز میں اختلاف ہو گیا، 3 رکعت ہوئے 4 رکعت ہوئے، بولے کچھ لوگ بولے 3 ہوئے، کچھ لوگ بولے 4 ہوئے۔ سلام پھیرنے کے بعد جب بحث شروع ہو گئی لوگوں کے درمیان میں، تو اکثر لوگوں کے بولنے کا جو انداز تھا اس میں تھوڑا سا یقین، تھوڑا سا شک، ایسی کیفیت تھی، تصفیہ نہیں کر سک رہے تھے کہ ہوئے کتنے آخر، کوئی 4 کہتا ہے، کوئی 3 کہتا ہے، اور جو 4 کہہ رہے ہیں ان کی بات میں بھی اتنی قوت نہیں ہے، جو 3 کہہ رہے ہیں ان کی بات میں بھی اتنا وزن نہیں ہے، آخر کیا کرنا چاہیے؟ تو ایک صاحب بڑی قوت سے بولے کرتے کہ پکی بات یہ ہے کہ 3 ہی رکعت ہوئے۔ لوگ بولے ایسے کیسا بولتے رہے تم؟ انہوں بولے میری 4 دکانیں ہیں، ہر رکعت میں 1 دکان کا حساب کرتا ہوں، آج میری نماز میں صرف 3 ہی دکانوں کا حساب ہوا۔ اس کی حالت سن کے اپن لوگوں کو ہنسی آ رہی، مگر اپنے کو بھی دیکھ لینا چاہیے کہ اپن لوگ حساب کتاب تو خیر نہیں کرتے، مگر کوسے کوسے میدانوں میں گھومتے رہتے، کبھی اہتمام ہی نہیں۔ تو بہرحال وہ ایک صاحب 2 رکعت نماز اللہ کے دھیان کے ساتھ قائم کرنے کی نیت سے پورے عزم اور حوصلے کے ساتھ انہوں نے نیت باندھی، تھوڑی دیر تک تو کامیاب رہے، لیکن ابھی 1 رکعت نہیں ہوئی تھی کہ پھر چلے گئے ادھر ادھر۔ ہر ایک کا اپنا اس کا ایک پسند کا میدان رہتا، جیسے کہیں کھیل چل رہا ہو اور یہاں سنایا جا رہا ہو، آنکھوں دیکھا حال، وہ سن کے آگے نماز میں کھڑے رہے سمجھو۔ تو وہ دلچسپی رکھنے والے جتنے رہتے نا، یہاں آ کے اللہ اکبر بولتے ہی پھر وہیں چلے جاتے۔ کوئی دکان والا ہے تو دکان میں جاتا ہے، کوئی گھر میں بیوی سے لڑ کے آیا ہے تو یہاں نماز میں بھی وہی جھگڑا کرتے رہتا ہوں۔ ہر ایک کا اس کا اپنا اپنا ایک میدان ہے۔ تو وہ صاحب بھی شروع میں کامیاب ہوئے، 1 رکعت پوری نہیں ہوئی کہ چلے گئے کہیں۔ انہوں نے بولے کہ ارے یہ کیا ہوا؟ دوسری رکعت پوری کرے، ویسی پوری کر کے بولے کہ میں جو ارادہ کرا تھا وہ ارادے میں فیل ہو گیا یہ 2 رکعت میں، پھر جب تک کہ 2 رکعت پورے دھیان سے نہیں پڑھوں گا ہٹوں گا نہیں یہاں سے۔ پھر رکعت باندھی، پھر تھوڑی سی کامیابی ملی، 1 رکعت پوری ہو گئی خیر خوبی سے، لیکن دوسری رکعت میں پھر چلے گئے۔ تو پھر انہوں نے وہ 2 گانا مکمل کیا، کہنے لگے کہ نہیں پھر مجھے پڑھنا ہی ہے 2 رکعت، پھر تیسرے 2 گانے کے واسطے کھڑے ہو گئے۔ ایسے کئی مرتبہ کرتے رہے، آخرکار پروردگار عالم نے ان کو کامیابی دے دی۔ پوری نماز انہوں نے شروع سے اخیر تک اللہ کے دھیان کے ساتھ پڑھی۔ جب آدمی کسی چیز کو اپنانے کا ارادہ کر کے کوشش کرتا ہے تو پھر اللہ کی مدد و نصرت بھی شامل حال ہوتی۔ حضرت مسیح الامت رحمۃ اللہ علیہ بھی فرماتے تھے کہ بھئی نماز اللہ سے شروع ہوتی ہے اور اللہ پر ختم ہوتی، ایسے ہے نا، یا کہیں اور طریقے سے ختم ہوتی؟ اللہ اکبر سے نماز شروع ہوئی، رحمت اللہ پر ختم ہوئی، تو اللہ سے شروع ہوئی، اللہ پر ختم ہوئی۔ تو فرماتے تھے شروع میں اللہ، اخیر میں اللہ، بیچ میں کئی کو غیر اللہ بولتے۔ پورے دھیان سے پڑھنے کی کوشش۔ اب چونکہ ہم خارجی اوقات میں بھی اللہ کو ہمیشہ یاد رکھنے والے بن جائیں تو ایسی صورت میں نماز میں اللہ کی طرف دھیان قائم رکھنا مشکل نہیں ہوگا نا۔ اور جب ہم زیادہ تر وقت غفلت میں گزارتے ہیں تو تھوڑی دیر کے واسطے جب نماز میں آتے ہیں تو دھیان کیسے قائم رہے؟ تو اس لیے بھائی جو اذکار جس کو بتائے گئے، کسی کو صبح شام کی صرف تسبیح بتائی گئی، کسی کو 12 تسبیح بتائی گئی، کسی کو صرف درود شریف
کا ذکر بتایا گیا، اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ بھئی جب اتنا پابندی سے کرو اور ذوق بڑھے اور طبیعت چاہے تو پھر ذرا پوچھ لو کہ اضافہ کرنا، کہ کو طبیعت چاہ رہی اضافہ کروں یا نہ کروں۔ لے جانا تو اسی سطح پر ہے جس سطح پر ہمارے بڑے چاہتے ہیں کہ اللہ کا دھیان دل میں اس درجے قائم ہو جائے کہ ہمیشہ دست بکار دل بیار کا مصداق بن جائے۔ بزرگوں کی صوفیاء کرام کی ایک اصطلاح ہے، ارے بھائی شادی والے آگے کیا وہاں آج جمعہ کا تو نہیں ہے، ٹھیک ہے، نوشا کے والد نظر آئے تو میں بولا شاید نوشا بھی آگے ہوں گے، آئندہ جمعہ کو ہے، اچھا ٹھیک ہے، کیا بولو، ایک اصطلاح ہے بزرگوں کی، دست بکار دل بیار، ہاتھ پاؤں کام میں، دل اللہ کے ساتھ، ایسا تعلق قائم ہو جانا چاہیے اللہ تعالیٰ سے۔ کام کاج سب کریں گے، حضرات صحابہ کرتے تھے نا، ابھی آپ نے آیت سنی، کاروبار کر رہے ہیں، تجارت کر رہے ہیں، لین دین کر رہے ہیں، خرید و فروخت کر رہے ہیں، مگر اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہوتے۔ دل یاد الہی میں مستقل رہنے لگے، اس کی مشق اور اس کی محنت کرنا، یہ سطح پر اپنے آپ کو لانا ہے۔ اس کے واسطے یہ ایک ابتدائی تدبیر ہے جو آپ کو ذکر کے طور پر بتائی جا رہی ہے کہ بھئی یہ کرو آہستہ آہستہ، جیسے چھوٹے بچوں کو کیا کرتے ہیں کہ بھئی اس کو 2-3 گھنٹوں کے واسطے شروع میں لے آ کے شریک کر دیتے۔ چھوٹے بچوں کا جو تعلیم کا نصاب رہتا، آپ دیکھیں گے سب صبح 8 بجے 9 بجے جانا، 1 بجے چھٹی، دوسرے 4 بجے تک رن۔ وہی بچے جب ذرا بڑے ہوتے ہیں تب ان کا ٹائم بڑھ جاتا، اور وہی بچے تھوڑا سا اور بڑھ جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ نہیں اسکول سے آگے پھر عصر سے لے کے مغرب تک ٹیوشن پڑھ۔ وہی بچوں کا جب معیار اور بلند ہو جاتا ہے تو سونے تک ان کو پڑھنے کا، لکھنے کا، ہوم ورک کا ہی کام رہتا۔ تو آہستہ آہستہ بڑھانا ہے کسی چیز کو، اگر اپن لوگ جو ہے وہ مختصر سی چیز پہ راضی ہو کے بیٹھ گئے اور دنیاوی راحتوں میں مختصر سی چیز پہ راضی نہیں ہو رہے، ایک الگ بیماری ہو گئی۔ عبادت ہونا تھوڑی، دولت ہونا زیادہ، ذکر حق ہونا کم، ذکر خلق ہونا زیادہ، فکر آخرت ہونا کم، فکر دنیا ہونا زیادہ۔ ہمیشہ کی زندگی میں کامیابی حاصل کرنے والے اعمال کا اہتمام کم، دنیا اچھی گزارنے والے اعمال میں اپنے آپ کو لگائے رکھنے کا اہتمام زیادہ۔ حقیقتیں بالکل بدل گئی، معاملات پورے الٹے ہو گئے۔ نظام تعلیم ہی ایسا بنایا گیا کہ جہاں تک ہو سکے دل دماغ پورا مادی چیزوں میں گھر کر رہ جائے، اور شاید اسی واسطے تکوینی نظام کے تحت میں فارغ ہونے کے بعد جو ڈگری ملتی نا وہ BA کی ملتی۔ نقطہ سنا ایک صاحب، نقطہ ہے، کوئی دلیل نہیں ہے، سند نہیں ہے، ایک نقطہ سنا ہے، پڑھے کیسا A B، ایسا ہی شروع کرے نا، پورا پڑھنے کے بعد جو ڈگری ملی کہیں کی ملی BA، کا مطلب پورا الٹا ہو گیا، بولے ایسا اب سیدھا نہیں۔ نظام تعلیم ہی ایسا بنایا گیا ہے کہ آدمی کا دل دماغ مادیات میں پھنس جائے، صرف دنیا 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 کا سودا اس کے سر میں سما جائے، اغراض دنیاویہ کے پیچھے اس درجے پڑ جائے کہ آخرت تباہ ہوتی ہو، اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ یہ صورتحال ہو گئی۔ تو ایسے زمانے میں تھوڑا سا اپنے کو محنت زیادہ کرنے کی ضرورت ہے۔ جب غلبہ غفلت کا زیادہ ہے تو پھر اپنے اندرون میں یاد کو جمانے کے واسطے تھوڑی سی محنت اور توجہ بھی زیادہ، سموتات کا ماننے کا جذبہ ہونا چاہیے۔ بس بھائی آج اتنا ہی، تعالیٰ جل شانہ سے ہی علم و عمل کی ہم سبوں کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم ارزقنا حبک وحب رسولک وحب من ينفعنا حبه عندك۔ اللهم اجعل حبك أحب الأشياء إلينا واجعل خشيتك أخوف الأشياء عندنا، واقطع عنا حاجات الدنيا بالشوق إلى لقائك، وإذا أقررت أعين أهل الدنيا من دنياهم فأقرر أعيننا من عبادتك۔ اللهم اجعل حبك أحب إلينا من أنفسنا وأهلينا ومن الماء البارد۔ اللهم وفقنا لما تحب وترضى، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين،
وصلی وسلم وبارک علی سید المرسلین الحمد للہ رب العالمین. بہت دعوے کر رہے کیا دیکھتا ہے ذرا صاحب دعوے بہت کرے. بولے ایسا سنتے تھے. السلام علیکم. پانی